بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، دریائے اردن کے مغربی کنارے کے نزدیک ایک شہر آباد ہے جسے اریحا اور انگلش میں جیریکو کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے قدیم آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ جیریکو شہر کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہ شہر تاریخ انسانی کا وہ پہلا شہر تھا جس کے گرد بڑی بڑی فصیلیں یا دیواریں قائم کی گئی تھیں تاکہ بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس شہر کی نگرانی اور فوجی نظم و نسق بھی نہایت اعلیٰ قسم کا تھا، اسی لیے اس دور میں جیریکو شہر کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہوا، اور یہ ممکن ہوا اس شہر یعنی جیریکو میں رہنے والے ایک طوائف کے سبب، جس نے اپنی بت پرست قوم کا ساتھ نہ دیتے ہوئے ایک نبی کی مدد کی اور قیامت تک کے لیے اپنا نام اچھے الفاظ میں رقم کر گئی۔ یہ اس دور کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کرنے والے بنی اسرائیلی وادی طیہ میں سرگرداں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے اور جہاد سے کنارہ کشی کرنے کی پاداش میں بنی اسرائیل تقریباً 40 سال طیہ نامی اس وادی میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئی۔ اہل کتاب کا یوشع بن نون کے نبی ہونے پر اتفاق ہے، جبکہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری عمر میں نبوت حضرت یوشع بن نون کی جانب منتقل کر دی گئی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت یوشع علیہ السلام کا نام مذکور نہیں، البتہ سورہ کہف میں 2 جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نوجوان خادم کا تذکرہ موجود ہے۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ذکر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت ملی تو اسی دوران بنی اسرائیل کی 40 سالہ سزا کی مدت بھی پوری ہو چکی تھی اور صحرائے سینا سے نکلنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، قوم عمالقہ اور دوسری جابر قوموں کے ساتھ جنگ کرو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اس حکم کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے جمع کیا اور شتیم نامی جگہ پر قیام فرمایا۔ جس قوم سے ان کا مقابلہ تھا وہ بہت ہی طاقتور تھی، اور اس شہر کی گرد لمبی چوڑی دیواریں قائم ہونے کے سبب دشمنوں کی تعداد، ان کی جسامت اور دیگر ساز و سامان کا بنی اسرائیل کو کوئی اندازہ نہ تھا۔ چنانچہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو جاسوس کی حیثیت سے جیریکو شہر بھیجا۔ اس شہر میں داخل ہونے والوں پر گہری نظر رکھی جاتی تھی، اسی لیے یوشع علیہ السلام کے بھیجے ہوئے دونوں جاسوس شہر میں داخل تو ہو گئے، لیکن شہر کے حکمران کو بھی ان کی آمد کی اطلاع مل گئی، اور اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ اب سپاہی ان دونوں جاسوسوں کو شہر بھر میں تلاش کرنے لگے۔ اس شہر کی فصیل سے متصل ایک راہب نامی طوائف رہا کرتی تھی۔ پیشے سے تو یہ عورت جسم فروش تھی، جسے معاشرے میں انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا، لیکن ایک اچھے دل کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک خدا پر یقین رکھنے والی عورت تھی۔ اس عورت نے اپنے بچپن میں سن رکھا تھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون مصر سے نجات دلائی تھی، اور بنی اسرائیل کے خدا کے حکم سے کس طرح دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، کس طرح بنی اسرائیل نے اللہ کی مدد سے اوج بن عنق اور اس جیسے دیگر طاقتور بادشاہوں کو شکست دی تھی۔ یہ تمام باتیں راہب کے دل میں موسیٰ کے خدا کے لیے عقیدت اور احترام پیدا کرتی تھیں۔ اتفاق سے وہ دونوں بنی اسرائیلی جاسوس راہب کے گھر کی جانب آ نکلے۔ راہب، جس کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے پہلے ہی نرم گوشہ تھا، اس نے ان دونوں جاسوسوں کو اپنے گھر کی چھت پر چھپا دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے اپنے شہر کے سپاہی بھی وہاں آ دھمکی،
لیکن اس طوائف نے انتہائی عقل مندی اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ جاسوس اس کے گھر آئے تو ضرور تھے، لیکن اس نے انہیں پناہ نہیں دی اور وہ کہیں اور چلے گئے ہیں۔ خوب چھان بین اور ناکہ بندی کے بعد بھی جب یہ 2 جاسوس نہ پکڑے گئے تو جیریکو کے سپاہی تھک ہار کر بیٹھ گئے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راہب نے ان دونوں جاسوسوں کو اپنے شہر سے نکل جانے کا مشورہ دیا۔ جاتے وقت ان جاسوسوں نے راہب سے دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جو تم نے اپنے سپاہیوں کو گمراہ کیا اور ہماری جانیں بچائیں، جبکہ ہم تمہارے لیے غیر تھے۔ راہب نے اس کے جواب میں کہا کہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر اتنا ہی یقین رکھتی ہوں کہ جتنا تم رکھتے ہو، اور مجھے علم ہے کہ اگر تمہارے خدا نے اس شہر کی فتح کا تم سے وعدہ کیا ہے تو یہ ضرور فتح ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے اور تم اس شہر کو فتح کر لو تو وعدہ کرو کہ تم مجھے اور میرے خاندان والوں کو پناہ میں رکھو گے۔ ان دونوں جاسوسوں نے شہر کی فتح کے بعد راہب کو پناہ دینے کا وعدہ کیا اور اسے مشورہ دیا کہ جب ہمارے لوگ فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہو رہے ہوں تب تم اپنے گھر کی کھڑکیوں پر سرخ رنگ کی ڈوریاں لٹکا دینا تاکہ ہماری قوم تمہارا گھر پہچان سکے، اور اپنے اہل خانہ کو اس وقت اپنے گھر میں ہی رکھنا۔ یہ وعدہ کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے دونوں جاسوس اس شہر سے نکل گئے اور واپس حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے خیمے تک پہنچے۔ انہیں جیریکو شہر کی تمام تفصیلات اور شہر کے اندرونی حالات سے واقف کیا، اور ساتھ ہی راہب نامی طوائف کا قصہ بھی بیان کیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنی قوم میں کئی بار یہ اعلان کیا کہ جس گھر کی کھڑکیوں میں سرخ رنگ کی ڈوریاں بندھی ہوں وہ راہب کا گھر ہے، اور اس گھر پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس شہر پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر تابوت سکینہ کو ساتھ لے کر 7 دن تک شہر کے چاروں طرف گشت لگوائے۔ 7ویں دن پوری قوت سے نرسنگی بجائی گئی اور قوم بنی اسرائیل نے تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ اللہ کے حکم سے اس آواز میں ایسا اثر پیدا ہوا کہ جیریکو شہر کی دیواریں گر گئیں اور بنی اسرائیل اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شہر بھر میں قتل و غارت گری ہوئی، لیکن حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے حکم پر راہب نامی طوائف کو لشکر کی عقب میں پناہ دی گئی۔ بعد ازاں راہب نامی اس عورت نے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے شادی کی اور یہیں مقیم رہیں۔ ان کے ہاں بوئس نامی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ مورخین کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام راہب کے بیٹے بوئس کے اولاد میں سے ہیں۔ یوں اس عورت کی ایک چھوٹی سی نیکی نے نہ صرف دنیا میں انہیں سرخرو کیا بلکہ تا قیامت اس عورت کا ذکر آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔